بلیٹن کا آغاز کریں گے کراچی سے. خبر آپ کو دیں کراچی کے علاقے ڈیفینس موڑ پر وکلاء کا احتجاجی دھرنا 6 گھنٹے جاری رہنے کے بعد ختم. وکلاء کی جانب سے دھرنا لا اسٹوڈنٹ پر پولیس تشدد کرنے پر دیا جا رہا تھا. مزید جانیں گے ایون نیوز کے نمائندے آصف خان سے. جی بالکل، اس وقت ہم ڈیفینس موڑ پر موجود ہیں جہاں پر وکلاء کی جانب سے دیا جانے والا جو احتجاجی دھرنا تھا وہ اب ختم کر دیا گیا ہے. 6 گھنٹوں تک یہ احتجاجی دھرنا جاری رہا. جو وکلاء تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ چند روز قبل ڈیفینس پولیس کی جانب سے ایک لا کا اسٹوڈنٹ ہے شہباز، جن پر تشدد کیا گیا. شہباز کی جو حالت ہے وہ کرٹیکل ہے اور اس کے بعد مقدمہ درج کرانے کے لیے جب یہاں پر وکلاء پہنچے تو پولیس کی جانب سے مقدمہ درج نہیں کیا گیا، جس کے بعد وکلاء کی جانب سے احتجاجی دھرنا دیا گیا. احتجاجی دھرنے کے باعث جو اطراف کی جو روڈ تھی وہاں پر بدترین ٹریفک جام رہا. اس وقت جو ایس او ہیں یہاں کے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. مین روڈ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ چاروں طرف سے ٹریفک آتی ہے. پھر ہیوی ٹریفک کا بھی مسئلہ تھا، چھوٹی ٹریفک بھی جاتی ہے. کالا پل سے آ رہی ہے کورنگی روڈ، مین کورنگی روڈ آنے جانے والا یہ بھی متاثر ہوا، اور سنسٹ بولیوارڈ روڈ ہے یہ بھی آنے جانے والا بالکل ڈسٹرب ہوا. تو کورنگی سے جو ٹریفک آ بھی نہیں رہی، اس طرف جا بھی نہیں، تو ظاہری بات ہے لوگ بیچ میں پریشان ہیں. مقدمہ تاحال درج نہیں ہوا، لیکن جو احتجاج ہے وکلاء کی جانب سے وہ ختم کر دیا گیا ہے. جو روڈ پر ٹریفک کی روانی ہے وہ بحال کر دی گئی ہے. جنگ مسلط کرنے کی کسی بھی کوشش کا یقینی اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے زیر صدارت اسپیشل کور کمانڈرز کانفرنس میں شرکاء کا دو ٹوک اعلان. مسلح افواج کا مادر وطن کے دفاع کے عزم کا واضح پیغام. آرمی چیف نے کہا پاکستان کی مسلح افواج دفاع وطن کے لیے اپنی عوام کے ساتھ متحد ہو کر کھڑی ہے. سپہ سالار نے مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت، ثابت قدمی، حوصلے اور آپریشنل تیاریوں کی تعریف کی. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے پہلگام واقعے سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں، کبھی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے علاقائی امن و سلامتی کو خطرہ ہو. وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی اور اماراتی سفیروں سے ملاقاتیں کی. سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی سے ملاقات میں کہا پاکستان نے ہمیشہ ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کی ہے. پہلگام واقعے کو بغیر ثبوت پاکستان سے جوڑنے کے الزام مسترد کرتے ہیں. سعودی عرب سمیت برادر ملک کشیدگی میں کمی کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالیں. وزیر اعظم شہباز شریف سے متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد عبید ابراہیم نے بھی ملاقات کی. وزیر اعظم نے پہلگام واقعے کے بعد پاکستان کے موقف سے آگاہ کیا اور کہا مغربی محاذ سے پیدا ہونے والی دہشت گردی کی افرید سے نمٹ رہی ہیں. بھارت دہشت گردی کے خلاف پاکستانی کوششوں سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے. پہلگام واقعے کی شفاف اور غیر جانبدارانہ بین الاقوامی تحقیقات کی ضرورت ہے. سعودی اور اماراتی سفیروں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ مل کر کام کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف سے کویت کے سفیر ناصر عبد الرحمان جاسر نے بھی ملاقات کی. بھارت کے الزامات پر امریکہ سمیت دنیا کے کسی ملک نے یقین نہیں کیا. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں امریکی نائب صدر نے گنجائش نکالی، بھارت فیس سیونگ کے لیے کچھ کرنا چاہے تو کر لے، بھارت کو فیس سیونگ نہیں کرنے دیں گے، ان کے منہ پر کالک مل دیں گے. بھارت اشتعال دلا رہا ہے لیکن پہل نہیں کریں گے. There is not a shred of evidence جو پاکستان کے اوپر الزام جو ہے وہ سٹک کر سکے. کوئی ایک ملک بھی دنیا میں جو ہے وہ اس کی سٹوری کے پیچھے نہیں کھڑا. وہ پھنس گیا ہے. اس کا خیال تھا کہ the world will believe him. دنیا نے مودی پہ یقین نہیں کیا. یہ بہت بڑی شکست آلریڈی جو ہے اس نیریٹو کو جو مودی نے بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی ہے اس کو ہو چکی ہے. اگر کوئی کائنیٹک آپریشن اپنی فیس سیونگ کے لیے ہندوستان کر لے، ہم اس کو فیس سیو کرنے کے لیے ہم اس کے فیس پہ کالک ملیں گے. امریکی نائب صدر کا بھارت کو بات بڑھانے سے گریز کا مشورہ. جے ڈی وینس نے فاکس نیوز کو انٹرویو میں کہا کہ بھارت کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جو کسی بڑے علاقائی تنازع کا سبب بنے. دو جوہری طاقتوں کے درمیان کشیدگی پر تشویش ہے. بھارت اور پاکستان میں اپنے دوستوں سے رابطے میں ہیں. پاکستان ذمہ دار ایٹمی طاقت ہے، امید ہے بھارت سے تعاون کرے گا. About any time you see a hotspot breaking out, especially between two nuclear powers, we've obviously been in close contact with our friends in India and Pakistan. Our hope here is that India responds to this terrorist attack in a way that doesn't lead to a broader regional conflict. And we hope, frankly, that Pakistan, to the extent that they're responsible, cooperates with India. We're obviously in close contact. We'll see what happens. پاک بھارت کشیدہ صورتحال میں پاکستان کا کوئی کردار نہیں. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کی نیو یارک میں پریس کانفرنس. کہا بھارت کا دہشت گردی کا ٹریک ریکارڈ موجود ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو دورہ پاکستان کی دعوت دی ہے. اپنی آزادی، عزت اور ملک کی حفاظت کریں گے.
The unjustified actions and unilateral measures announced by the Indian government have significantly heightened tensions and pose a serious threat to regional peace and security. There is reasonable intelligence indicating towards imminent threat of kinetic action by India. Pakistan does not seek escalation. We are fully prepared to defend our sovereignty and territorial integrity. Holding of the Indus Waters Treaty in abeyance is unilateral and illegal. Pakistan desires peaceful and cooperative relations with all its neighbors, including India. Pakistan has urged immediate de-escalation. We appreciate the efforts that have been undertaken by the UN Secretary General and many common friends of India and Pakistan calling for cooperation, dialogue and de-escalation. पहलगाम वाक़े का झूठ खुलने पर मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार। ISPR का यूट्यूब चैनल और एक्स अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया। मोदी सरकार इससे कबल पाकिस्तानी चैनल्स पर पाबंदी लगा चुकी। मारूफ पाकिस्तानी शख्सियात के सोशल मीडिया अकाउंट भी बंद कर दिए हैं। खालिस्तानी रहनुमा ने सिखों को भारतीय फौज की जासूसी की हिदायत कर दी। तहरीक खालिस्तान के रहनुमा गुरपतवंत सिंह ने कहा, मालूमात पाकिस्तान को फराहम करके भारत टुकड़े कर देंगे। सिख फॉर जस्टिस ने जासूसी के लिए $11 मिलियन भी मुख्तस कर दिए। पाकिस्तान दी सरकार फौज ते आवाम नूं असीं दस चुके हां, भारती फौजां नूं असीं पंजाब दे राहीं पाकिस्तान ते हमला नहीं करन देंगे ते जंगां जसूसां राहीं जसूसी करके जित्तियां जांदियां। असीं अज ऐलान करदे हां सिक्स फॉर जस्टिस वल्लों असीं जसूसी करांगे भारती फौजां दी ते इन्फॉर्मेशन जड़ी आ देंगे पाकिस्तान दियां फौजां नूं। सिख फौजियो, हिंडन एयरफोर्स स्टेशन, पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन, जलंधर कैंट, बठिंडा कैंट ते फिरोजपुर कैंट, उत्थे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो सिक्स फॉर जस्टिस नूं ते $11 मिलियन फंड है। यह असी जसूसी इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान ते पाकिस्तान दियां फौजां नूं दे के इस भारत दे टुकड़े करने हैं। सिक्स फॉर जस्टिस ऐलान कर दिया है कि साडे जिस्म दा कतरा पंजाब नूं भारत दे कब्जे चों आजाद करवाउण दे लिए लगेगा। सिख फौजियो, तुसी जसूसी करो, हथियार पाकिस्तान दे खिलाफ नहीं चलना चाहिए, सिर्फ पंजाब दी आजादी लई चलना चाहिए। याद रखो, पाकिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद। नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री की जानिब से सदर निकाटी फैसल मुइज़ की क़यादत में भारत के खिलाफ भरपूर एहतजाज और पाक फौज से इज़हार यकजहती किया गया। रिपोर्ट करेंगे अंजुम वहाब। नॉर्थ कराची ट्रेड एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन ने पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली। शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। सदर निकाटी फैसल मुइज़ ने कहा कि पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है और दुश्मन की किसी भी जहारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फैसल मुइज़ का कहना था कि भारत ने पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के बेबुनियाद इल्जामात लगाए हैं जिन्हें दुनिया तस्लीम नहीं करती। वजीर आज़म इंडिया है, ये एक दहशतगर्द है और पाकिस्तान को जो है ये गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमारे जो इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट है हम उसमें भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि इनको यकीन दिलाएं कि पाकिस्तान जो है वो पुरअमन मुल्क है। सनतकारों ने सिंध तात मुआहदे की मुमकिना मुअत्तली पर शदीद तशवीश का इजहार किया और कहा कि पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश खित्ते के अमन को खतरे में डाल देगी। जो हर वक्त पाकिस्तान पे उंगली उठाता है अपनी सियासत बचाने के लिए, मगर अब ये खुद भी मिट जाएगा, इसकी सियासत भी मिट जाएगी, इसलिए गैरतमंद कौम का ललकार है। सनतकारों ताजरों का कहना था कि हमारी फौज न सिर्फ सरहद की मुहाफिज है बल्कि पूरी कौम का फखर भी है। कैमरामैन जहीराबाद के साथ अंजुम वहाब, ARY न्यूज कराची। भारतीय जारी धमकियों के खिलाफ भावल नगर में नौजवानों ने किया मुनफरिद मुजाहरा। कमर्शियल कॉलेज चौक में पाकिस्तान जिंदाबाद कैंप कायम करके 2019 में गिरफ्तार किए गए भारतीय पायलट अभिनंदन से मंसूब टी स्टॉल सजाकर शहरियों को चाय पिलाई। मोहम्मद अहमद चौधरी की रिपोर्ट। जारहियत धमकियों पर पूरी कौम यकजुबान, पाक अफवाज के साथ इजहार यकजहती का सिलसिला जारी। बहावल नगर में PMML के नौजवानों ने कमर्शियल चौक में पाकिस्तान जिंदाबाद कैंप कायम किया जिसमें नौजवानों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुजाहिरीन ने नरेंद्र मोदी को 2019 पुलवामा ड्रामे के सिलसिले में की गई भारतीय जारहियत पर पाक फौज की जानिब से दिया गया भरपूर करारा जवाब याद करवाने के लिए गिरफ्तार होने वाले भारतीय पायलट
ابھینندن کو پاک فوج کی جانب سے پلائی گئی چائے سے منسوب ابھینندن ٹی سٹال بنا کر شہریوں کو مفت چائے پلائی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے پرجوش مظاہرین نے کہا، احمد نگر کی عوام اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے اور ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ چائے جو ہے، چائے پلانا ہماری روایت ہے اور ملک بچانا، پاکستان کی ایک انچ کا دفاع کرنا وہ ہماری ایمان کا حصہ ہے۔ پاکستان کے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، ریاستی اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، فوج کے ساتھ مل کے اس ملک کے انچ کا دفاع کریں گے۔ اگر انڈیا نے غلطی دہرائی، منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ متاثرین نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ اپنی پاک افواج کے شانہ بشانہ دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ کیمرامین ملک واحد علی کے ساتھ محمد احمد چودھری، ARY نیوز، بہاول نگر۔ بلوچستان کے ضلع مستونگ میں مسلح دہشت گردوں کی فائرنگ سے 6 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق مسلح افراد نے کھٹکوچا کے مقام پر کراچی جانے والی مسافر کوچ کو نشانہ بنایا۔ زخمیوں میں خاتون اور 2 بچے شامل ہیں۔ ملزمان فائرنگ کے بعد فرار ہو گئے۔ زخمیوں کو شہید نواب غوث بخش علی ثانی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کراچی میں سپر ہائی وے پر تیز رفتار واٹر ٹینکر نے سڑک پار کرنے والی خاتون کو کچل دیا۔ جاں بحق 6 بچوں کی ماں تھی، ڈرائیور فرار، ٹینکر پولیس نے تحویل لے لیا۔ سلمان لودھی کی رپورٹ۔ کراچی میں سپر ہائی وے پر پنجاب بس اڈے کے قریب تیز رفتار واٹر ٹینکر نے سڑک پار کرنے والی خاتون کو رون ڈالا، جس سے وہ موقع پر ہی زندگی کی بازی ہار گئی۔ پولیس کے مطابق حادثے میں انتقال کر جانے والی خاتون کی شناخت شیخینہ کے نام سے ہوئی، جو 6 بچوں کی ماں تھی۔ جب رکشے سے اترا ادھر سے ٹینکر آیا، وہ اس نے مار دیا اس کو، اور اس کا پورا سر کو جنا چکل دیا اور نیچے پوری جسم پوری ٹینکر چڑھا دیا۔ ایسے بے دردی کے ساتھ جو ہے گاڑی ان پہ چڑھا دیتے، جیسے کوئی انسان نہیں سمجھتے، درندے جیسے۔ ان کو نیچے موٹر سائیکل والے اور پیادل لوگ تو نظر نہیں آ رہے۔ ریسکے سے اتری ہے پیادل روڈ پہ، یہ نہیں ہے کہ کوئی موٹر سائیکل یا اس میں گاڑی چلا رہی تھی۔ حادثے کے بعد ٹینکر ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر واٹر ٹینکر کو تحویل میں لے کر فرار ڈرائیور کی گرفتاری کی کوششیں شروع کر دی۔ کیمرامین شاہد ویرانی کے ساتھ سلمان لودھی، ARY نیوز کراچی۔ پنجاب کے 8 ہڑتالی ڈاکٹرز کی پریکٹس لائسنس منسوخ کے لیے PMDC کو مراسلہ لکھ دیا۔ سیکرٹری صحت پنجاب عظمت محمود نے ڈاکٹرز کی جانب سے ہڑتال کرنے اور اسپتال میں زبردستی کام بند کروانے پر سخت ایکشن لیا۔ مراسلے کے مطابق چلڈرن اسپتال کے ڈاکٹر احمد یار، نشر اسپتال کے ڈاکٹر سلمان غفور، ڈاکٹر ندیم ثاقب، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کے ڈاکٹر ارسلان، ڈاکٹر کاشف اور ڈاکٹر حامد ارشد، بے نظیر بھٹو اسپتال راولپنڈی کے ڈاکٹر فخر منی اور ڈاکٹر عارف شامل ہیں۔ مراسلے کے مطابق اسپتالوں میں علاج رکوانے والے ڈاکٹرز کے لائسنس معطل کیے جائیں، ڈاکٹرز کے پریکٹس لائسنس ہمیشہ کے لیے ختم کر دیے جائیں۔ واٹر کارپوریشن کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ جامع کراچی کے قریب پانی کی مرکزی لائن کی مرمت 4 دن بعد بھی مکمل نہ ہو سکی۔ مختلف علاقوں میں پانی کی سپلائی معطل، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ انور خان کی رپورٹ۔ جامع کراچی کے قریب پانی کی لائن سائفن 19 میں 84 انچ ڈایا PRCC کا مرمتی کام دعوے کے باوجود 4 دن میں مکمل نہ ہو سکا۔ واٹر کارپوریشن کا عملہ مرمتی کام میں مصروف ہے۔ بوسیدہ پرانی لائنیں ناکارہ ہونے کی وجہ سے کام کی رفتار میں کمی واقع ہوئی ہے۔ سائٹ انچارج کہتے ہیں ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں اتوار تک پانی کی سپلائی بحال کر دیں۔ پرانی جو بوسیدہ لائن تھی وہ نکال کے اب انشاءاللہ MS کی جو لائن ہے وہ ہماری ریڈی ہے۔ ہفتے کی شام تک ہم یہ کام کمپلیٹ کر کے اتوار تک انشاءاللہ شہر کراچی کو پانی بھی ملنا شروع ہو جائے گا۔ منگل کے روز پانی کی لائن میں گہرے شگاف کے باعث 4 روز سے شہر کے مختلف علاقوں لیاری ٹاؤن، جمشید ٹاؤن، صدر ٹاؤن، گلشن اقبال سمیت مختلف علاقوں میں پانی کی فراہمی معطل ہے۔ PRCC 2 پائپ جو ہے وہ ڈیمیج ہوئے تھے، تو اس کی وجہ سے ہمیں یہ پائپ ریپلیس کرنا پڑ رہا ہے۔ واٹر کارپوریشن کے حکام کے مطابق جامع کراچی کے قریب سائفن 19 کی دہائیوں پرانی ہے۔ ایک لائن 1956 اور جبکہ دوسری لائن 1971 میں بچھائی گئی تھی۔ کیمرامین مستنصر دانش کے ساتھ انور خان، ARY نیوز کراچی۔ ملتان میں گرینڈ ہیلتھ الائنس نے حکومت سے معطل اور برخاست ہیلتھ ملازمین کو بحال اور اسپتالوں کی نجکاری کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ چیئرمین گرینڈ ہیلتھ الائنس ڈاکٹر مسعود ہراج نے ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل اسٹاف اور ایپ کارکین کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ نجکاری کے خلاف پرامن احتجاج کرنے والے ملازمین کے خلاف انتقامی کارروائی کی مذمت کرتے ہیں۔ نجکاری کر کے ہزاروں ملازمین کا روزگار چھیننا ہیلتھ ملازمین اور عوام کے ساتھ زیادتی ہے۔ ڈاکٹر مسعود ہراج کا مزید کہنا تھا کہ آئندہ کا لائحہ عمل طے کرنے کے لیے جنوبی پنجاب کے تمام اضلاع کا اجلاس بلا لیا ہے۔
کراچی میں وزارت بحری امور اور بحریہ فاؤنڈیشن کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ وفاقی وزیر بحری امور نے کہا عوام کو بہترین سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ رپورٹ دیکھیں انجم وہاب کی۔ پاکستان میں میری ٹائم ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے وزارت بحری امور اور بحریہ فاؤنڈیشن کے درمیان تاریخی معاہدہ طے پا گیا۔ وفاقی وزیر برائے بحری امور جنید انوار چودھری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ معاہدے کے تحت پاکستان میں جہازوں کی کلاسیفیکیشن، میری ٹائم سیاحت اور فیری سروسز کو فروغ دیا جائے گا۔ میری ٹائم ٹورزم جب ہم ڈیولپ کریں گے تو پاکستان کا ایک سافٹ امیج بھی بلڈ ہوگا، اور جس میں فیری سروس ہوئے گی اور یہ مختلف ممالک کے درمیان ہوگی، اور اس کے علاوہ ہمارے کچھ آئلینڈز ہیں، انہیں ہم ڈیولپ کریں گے تاکہ لوگوں کو جو ٹورزم کے مواقع ہیں یہ میسر ہوں۔ جنید انوار چودھری کا کہنا تھا کہ پاکستان میں فیری سروس بھی شروع کی جائے گی تاکہ عوام کو بین الاقوامی معیار کی سمندری سیاحت کی سہولت میسر آ سکے۔ بلوچستان حکومت سے رابطے جاری ہیں۔ ایران و عراق جانے والے زائرین کے لیے سمندری راستے سے سفری سہولت فراہم کرنے پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ جس طرح پوری دنیا میں کروز چلتے ہیں، ہم بھی ایک اپنی کروز سروس شروع کریں جس میں لوگ اور اپنی فیملیز کے ساتھ سفر کریں، سی میں انجوائے کریں۔ وفاقی وزیر بحری امور نے بتایا کہ آدمین حج کے لیے بھی سمندری راستے سے سروس شروع کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ کیمرامین یعقوب بلتی کے ساتھ انجم وہاب، ARY نیوز کراچی۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی، حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔